دنیا کہتی ہے مال و دولت ہو پھر خوش نصیبی ہے، دنیا کہتی ہے روپیہ پیسہ ہو، تعلق ہو، بڑی بڑی سفارشیں ہوں پھر خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ نہیں، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا تعلق ہو یا نہ ہو، جس کے پیچھے سفارشیں ہوں یا نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھنا، پہلے سردار کی طرح کے لوگ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا کے لوگ آ جائیں، پہلے سردار کی طرح ہو جائے، مال و دولت بھی ہو، اور دوسری طرف میرا یہ غریب مہاجر صحابی ہو، صحابہ یہ میرا صحابی ہو، میرا یہ دوست ہو، میرا اللہ کا یہ بندہ ہو، نمازیں پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، ساری دنیا کے سرداروں سے بہتر یہ میرا خوش نصیب صحابی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحقیلات، عبادات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو پوری کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، غنج بخش ہے، رنج بخش ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے وہ تخت پہ بٹھا دے، وہ ہے سب سے اعلیٰ، وہ ہے سب سے بالا۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام و دو جہاں، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، صاحبوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ کے اندر بیٹھنے والی میری روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ خوش نصیب انسان کون ہے، کہ تمام انسانوں میں سے خوش نصیب کون؟ وہ انسان خوش نصیب نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، گاڑی ہو، کوٹھی بنگلہ کار ہو، بینک بیلنس ہو، لیکن اس کے پاس اسلام جیسی، ایمان جیسی دولت نہ ہو۔ بلکہ خوش نصیب اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو یا نہ ہو لیکن اسلام کی دولت ضرور ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ، گاڑی کوٹھی بنگلہ ہو یا نہ ہو، اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، اس کی اولاد ہو یا نہ ہو، اس کے پاس دنیا کی قیمتی چیزیں سونا جواہرات ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ضرور ہو، اس کے پاس اسلام کی دولت ضرور ہو۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ بھی قریب بیٹھے ہیں، ایک بندہ گزرا، اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں، کیا جانتے ہو اس بندے کے بارے میں؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہوا من اسراف الناس، اللہ کے رسول یہ مدینے کا بہت بڑا تاجر ہے، اللہ کے رسول اس کا بڑا تعلق ہے، اللہ کے رسول یہ جہاں پر کھڑا ہو کر کوئی بات کر دے ساری دنیا اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کے رسول یہ جس کی سفارش کر دے ساری دنیا اس کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کے رسول یہ ایسا بندہ ہے اگر ساری دنیا میں سے جس کے گھر بھی نکاح کا پیغام بھیجے، لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا نکاح اس سردار کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے رسول خاموش رہے۔
کچھ ہی دیر بعد ایک اور بندہ گزرا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے صحابہ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے، اس بندے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول یہ تو ایک غریب مہاجر ہے۔ اللہ کے رسول اگر یہ بندہ کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول اگر یہ بندہ کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے، کوئی اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول یہ غریب مہاجر ہے، اگر کوئی کسی کو یہ بات سمجھائے لوگ اس کی بات سمجھنے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں بندوں کو دیکھا، پہلے کو بھی دیکھا دوسرے کو بھی دیکھا۔ آقا فرمانے لگے لوگوں پہلا خوش نصیب نہیں بلکہ دوسرا خوش نصیب ہے۔ دنیا کہتی ہے مال و دولت ہو پھر خوش نصیبی ہے، دنیا کہتی ہے روپیہ پیسہ ہو، تعلق ہو، بڑی بڑی سفارشیں ہوں پھر خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلکہ نہیں، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا تعلق ہو یا نہ ہو، جس کے پیچھے سفارشیں ہوں یا نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ یاد رکھنا پہلے سردار کی طرح کے لوگ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا کے لوگ آ جائیں، پہلے سردار کی طرح ہو جائے، مال و دولت بھی ہو، اور دوسری طرف میرا یہ غریب مہاجر صحابی ہو، صحابہ یہ میرا صحابی ہو، میرا یہ دوست ہو، میرا اللہ کا یہ بندہ ہو، نمازیں پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، ساری دنیا کے سرداروں سے بہتر یہ میرا خوش نصیب صحابی ہے۔ جس کے پاس اسلام جیسی دولت ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طوبیٰ، خوشخبری ہے ایسی شخص کے لیے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، کائنات کے لوگوں خوش نصیب ہے وہ انسان کل قیامت کے دن میرا رب نامہ اعمال کھولے، اسے کہا جائے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے انسان یہ کاپیاں پکڑ، یہ رجسٹر پکڑ، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ۔ وہ اب دیکھے اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کی کتابوں کے اندر، اس کی کاپیوں اور رجسٹروں کے اندر استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کثرت سے ہو، بہت زیادہ ہو۔ وہ دنیا کے اندر کبھی غلطی ہوئی، کبھی خطا ہوئی، وہ فوراً کہا کرتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور یارو اقصی مسجد کے ساتھیوں، میرے آقا کی سیرت تو یہ ہے، میرے آقا نے ساری زندگی کبھی اپنی آنکھوں سے غلط دیکھا کوئی نہیں، اپنے ہاتھوں سے غلط چھوا کوئی نہیں، غلط پکڑا کوئی نہیں، اپنی ٹانگوں سے کبھی غلط راستے کو اختیار کیا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا، صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول باتیں کرتے، صحابہ سنتے، صحابہ باتیں کرتے، اللہ کے رسول سنتے اور اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہتے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے غور سے سنا، میں نے توجہ کی، مجھے پتہ یہ چلا میرے آقا غلطیوں سے پاک، نافرمانیوں سے پاک ہے، لیکن میرے آقا پھر بھی اپنے رب کے سامنے استغفار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے غور کیا، میرے آقا پڑھ رہے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ میرے آقا ساری خامیوں سے پاک، لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر بھی جب صحابہ باتیں کرتے، اللہ کے رسول سنتے، اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک ہی محفل میں، ایک ہی وقت کے اندر اللہ کے رسول نے 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگی، 100 مرتبہ۔ آج کو یہ نسخہ جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت اپنی زبان پر استغفار کیجئے،
استغفراللہ پڑھتے رہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، ارادہ یہ ہے اپنے استاذہ سے مل کے آؤں۔ گھر سے نکلے، راستے میں مسجد میں پہنچے، نماز پڑھ کے لیٹ گئے۔ کہتے ہیں ابھی یہاں پہ آرام کرتا ہوں، دوبارہ سفر یہاں سے شروع کروں گا۔ کہتے ہیں میں لیٹا، مختصر یہ کہ ایک آدمی آیا، مجھے کہنے لگا یہاں پر لیٹنے کی اجازت نہیں، یہاں سے چلے جائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے باہر آئے، دور سے ایک بندہ دیکھ رہا، تندور کا اس کا کام تھا، قریب آیا، آ کر کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے آپ کو رات رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں بھائی مجھے رات رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ کہتے ہیں بھائی میرے پاس ایک چارپائی ہے، آپ آ جائیے۔ امام احمد بن حنبل اس کے پاس گئے، رات کا وقت ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں رات کو بیدار ہوا، جاگا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دکان والا آٹا گوندھ رہا ہے اور زبان سے کچھ الفاظ کہہ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے غور سے سنا، مجھے پتہ یہ چلا وہ آٹا گوندھ رہا تھا اور ساتھ پڑھ رہا تھا الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں میں نے جب غور کیا مجھے پتہ چلا یہ استغفار کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل اسے کہنے لگے اے میرے بھائی، اے میرے دوست، مجھے یہ بتا تو استغفار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تجھے کبھی کچھ فائدہ ہوا بھی ہے کہ نہیں، کبھی تجھے کچھ ملا بھی کہ نہیں؟ کہنے لگا اے بھائی جب سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے میں استغفار کرتا ہوں، ہر وقت اللہ کی تسبیحات تمجیدات پڑھتا رہتا ہوں، میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے حیران ہوئے، تیری کون سی ایسی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا بھائی میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں تیرا غریب بندہ، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں نے سنا ہے تیرا ایک نیک بندہ ہے، احمد اس کا نام ہے، حنبل کا بیٹا ہے، اللہ قرآن کا قاری ہے، اللہ قرآن کا علم رکھنے والا، تیرے نبی کی احادیث کا علم رکھنے والا، اے اللہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ میری اس سے ملاقات کروا۔ بھائی میری بس یہ دعا رہ گئی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل مسکرائے اور کہنے لگے بھائی میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں وہی شخص ہوں جس کے لیے تم دعائیں کرتے تھے، مبارک ہو آج تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ جو استغفار کرے اس کی دعائیں قبول۔ آخری خوش نصیب بندہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طوبیٰ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے سے پہلے۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ خوش نصیب ہے جو دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھتا، پہلے اپنے گریبان میں دیکھتا ہے، پہلے اپنی غلطیاں دیکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو یہ ہے، جنگ حنین کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، صحابہ بھی قریب آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی انہوں نے اپنے پاؤں پہ جوتا پہنا، جوتے کے نیچے لوہا لگوایا، اللہ کے رسول کے پاس کھڑے ہیں، ایک دم سے دھکا لگا، ان کا پاؤں اللہ کے رسول کے پاؤں کے اوپر آ گیا، ان کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا تھا اور اللہ کے رسول کا پاؤں مبارک ریشم سے بھی زیادہ نرم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر ان کا پاؤں آیا، آقا نے ان کو پیچھے کیا، وہ صحابی چلے گئے۔ رات ہوئی، ساری رات وہ پریشان رہے کہ میرا پاؤں جس کے نیچے لوہا لگا تھا، میری جوتی جس کے نیچے لوہا لگا تھا، اللہ کے رسول کے پاؤں کے اوپر میری جوتی آ گئی۔ ساری رات پریشان رہے، میرا کیا بنے گا،
میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، آقا نے فجر پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، آقا نے اعلان کیا اس بندے کو بلایا جائے جس نے میرے پاؤں کے اوپر پاؤں دیا تھا۔ اس کو بلایا گیا، اے فلاں بندے جس کا پاؤں کل آقا علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر آیا تھا، آؤ تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ جسم کانپ رہا ہے، صحابی بڑے پریشان ہیں، جسم کانپ رہا ہے، حالت نرم ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ آقا فرمانے لگے، اے صحابی تیرا پاؤں میرے پاؤں کے اوپر آیا تھا، حنین کا واقعہ ہے۔ جی اللہ کے رسول آیا تھا۔ اے صحابی میں نے تجھے دھکا دیا تھا، پیچھے کیا تھا۔ جی اللہ کے رسول آپ کا حق بنتا تھا، آپ نے مجھے پیچھے کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، اے صحابی مجھ سے 80 جانور لے لو، مجھ سے 80 دمبیا لے لو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دو، میں نے تمہیں دھکا دیا تھا۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے سے پہلے اپنے عیب کی طرف دیکھتا ہے، اپنی غلطی کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا اور میرا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کر ہمارے سب کا ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔